السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ رمضان کے سیشنز کر رہے ہیں، یعنی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو بہت سی نالج ملے گی بھی اور ملنے بھی والی ہے، کیونکہ آج سب سے فیوریٹ ٹاپک آپ لوگوں کا آ رہا ہے جس کا نام ہے انٹروڈکشن آف اللہ، جس کے اندر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور ان کی اور بھی بہت سی اچھی اچھی خوبیاں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں کائنات کے، یہ ساری چیزیں. تو اب ہم لوگ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں بازگا آنٹی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازگا آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سلار؟ میں ٹھیک ہوں بازگا آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. آج تو آپ نے بہت اچھا ٹاپک نکالا ہے ماشاء اللہ، بہت فیوریٹ ٹاپک ہے یہ تو ہم سب کا. جی. تو میرا سب سے پہلا سوال ہے آپ سے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جی سالار، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، جب ہم پوری یونیورس کو دیکھتے ہیں، آسمان، اوپر آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں اس میں اتنے سٹارز نظر آتے ہیں، ہمیں سورج، چاند، ستارے. تو تب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کا پتہ لگتا ہے، کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے پوری یونیورس کو. اور پھر ہم جب زمین میں دیکھتے ہیں، ہمیں سمندر، دریا اور ہمیں جو درخت نظر آتے ہیں اتنے خوبصورت، ہمیں پھول نظر آتے ہیں. تو ہر چیز میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریزنس نظر آتی ہے. اور ہم اپنا انسان خود کو دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے تو انسان کی ہم اپنی کریشن کو دیکھیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے سسٹمز لگائے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی جیسے ورک کرتی ہے، برین جیسے ورک کرتا ہے، ہارٹ ورک کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کریشنز ہیں اسی سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ کو کس میں نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ میرے نظریے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مدد کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ سب سے بڑے ہیں، اور کائنات بھی انہوں نے ہی بنائی ہے، سب کچھ انہوں نے بنایا ہے، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی انہوں نے ہی بنایا ہے. لیکن جو بچوں کے بارے سے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ماں پیار کرتی ہے نا اپنے بچے کو، تو اس سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، مطلب زیادہ تر بچوں سے. اور بچے ان کے لیے بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے اینجل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو یہ جب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے تو پیار ہی نہیں کرتا، ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے اپنا چہرہ. پھر ہمیں جی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں. پھر ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو جن کا مطلب جو سن نہیں سکتے، اور جو مطلب ٹیسٹ نہیں کر سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں کچھ. تو ان سے جی ہمیں یہ اندازہ لگانا اس چاہیے سے کہ جی. اس سے تو بیٹے ہمیں پھر جو جن لوگوں کی کوئی ہینڈی کیپ ہوتے ہیں ان سے پھر ہمارے اندر بہت زیادہ پھر شکر گزاری آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بنایا ہے، تو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پھر جی شکر گزاری ہمارے اندر آنی چاہیے. اور آپ نے جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے، اس میں بہت اچھی آپ نے بات کی. اسے اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو رحیم ہونے کی صفت ہے نا، الرحمن الرحیم، بسم اللہ بھی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کی صفت ہے وہ سب صفات پر غالب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے. جو جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں نا، جو جنگل میں جانور ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے اسی رحمت کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے 1%، صرف 1% اپنی رحمت کا اس دنیا میں اتارا ہے، اسی کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. سب جانور اور انسان بھی اپنے بچوں سے اسی وجہ سے پیار کرتے ہیں. تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو 100 جو رحمت کے حصے ہیں نا، اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، وہ 100% قیامت والے دن 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاملہ فرمائیں گے اور اپنے انسانوں کو بخشیں گے. یہی بات ہے نا، ریئلائز ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ پھر بھی ناشکرا پن کرتے ہیں. اگر ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر ہم لوگوں کو اپنا چہرہ دیکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ خود بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اسی طرح سے. اور ہمیں بہت سی الگ الگ چیزیں جو انہوں نے بنائی ہیں، جو جیسے
पैसिफिक ओशन को देख लेते हैं। उसके अंदर आप लोगों को अगर आप डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को पता हो और अगर बालका आंटी को भी पता हो तो एक मैरियाना ट्रेंच क्या कहलाया जाता है जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है। अब हमें गैलेक्सी का भी इतना नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि मून और ये जो प्लैनेट्स हमारे इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं बाहर हमारे यूनिवर्स सिस्टम में, सोलर सिस्टम में, वो उनका पता है हमें सिर्फ कि उनका नाम मार्स है और ये सबसे बड़ी टॉप लिस्ट पर आते हैं। लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट पार्ट में कौन से, या आपको पता है वही मछलियाँ और फिशेस कौन सी रहती हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो है ना इसी तरह से अर्थ के बारे में बनाया है और ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा कि हमें कुरान जर्नल बनाना चाहिए जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला के बारे में लिखना चाहिए कि अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है। देखिए उसके कितने सारे नाम हैं, हर नाम की एक मिसाल होती है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वो रहीम भी है, करीम भी है, उनकी भी स्टोरीज हैं अलग अलग। वो हर जगह है, हमें हमारी सोच के अंदर भी है, हमारे दिल के अंदर है, हमें वो देख रहा होता है, हमारी सोच को पहचानता है वो कि हम क्या करने वाले हैं। वो हमारे इशारे से, हम लोग जब कोई काम करने जा रहे होते हैं उससे पहले से हमें वो देख चुका होता है और उसको पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं। और अच्छा जी तो सलाल, अब देखिए, एक पत्ता भी जो हिलता है, एक पत्ता भी गिरता है, उसका भी अल्लाह सुब्हान तआला को पता होता है। और पत्थर के नीचे जो एक कीड़ा होता है, वो उसको भी रिस्क अल्लाह सुब्हान तआला दे रहे हैं। समंदर की गहराइयों में जो समंदरी क्रिएचर है, वो उसमें उनको जो खाना मिल रहा है वो भी अल्लाह सुब्हान तआला दे रहे हैं। तो हर हर चीज में हमें अल्लाह सुब्हान तआला नजर आते हैं। और कुरान पाक में जो अल्लाह सुब्हान, वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, वो तमाम सिफात हमें नजर आती हैं। वो हर नाम की अपनी एक सिफत है। और कुरान पाक में अगर आप सूरत देखें तो सूरतुल इखलास है, जिसमें हमें अल्लाह सुब्हान तआला की सिफात पूरी नजर आती हैं। ठीक है। एक तिरमिज़ी में हदीस है कि सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का हमसे नसब बयान करो। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने ये सूरत उतारी, कौन सी? सूरतुल इखलास उतारी कि आप उन्हें कह दें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, यानी अल्लाह अकेला है, वाहिद है, वो उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाहु समद, अल्लाह समद है कि, और लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ, वलम युलद, और ना इससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं, कोई उसका हमसर नहीं है। तो ये जो पूरी सूरत है, ये अल्लाह सुब्हान तआला का नसब बयान करती है कि अल्लाह सुब्हान तआला की ना कोई औलाद है, उनका, और उन जैसा वो वाहिद हैं, और उनका कोई हमसर, उन जैसा कोई भी नहीं है। जी, अच्छा मुझे आपको अब एक स्टोरी सुनानी है। तो क्या मैं आपको सुनाऊं स्टोरी? ये भी अल्लाह ताला से मुतालिक है जिसमें जी एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। सुनाओ। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुनाए तो मैं सुनाए। आपको और डियर ब्रदर्स को सुनाता हूँ एक कहानी। अब इस कहानी में होता ही है कि आपको, मतलब मैं, अब ये परिंदे का नाम है क्या बाजगान की? कोयल। आई थिंक ये कोयल परिंदे का ही नाम है। जी 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 बेटा, कोयल परिंदा है, बर्ड है एक, ठीक है। जिसकी आवाज बहुत तो खूबसूरत होती है। जी, तो एक मर्तबा होता ही है कि कोयल उड़ रही होती है और जो है ना वो देखती है चील को। अब चील भी भूखी होती है कुछ दिन की। तो जब वो चील देखती है उसको, कोयल को, तो वो उसके पीछे लग जाती है उसको पकड़ने के लिए। अब जब कोयल दरख्तों पर बैठती है तो चील उड़ती रहती है उसके करीब करीब, लेकिन वो उसको पकड़ने नहीं आती। वो चाहती है कि वो जब उड़े तो फौरन से वो पकड़ ले उसको। अब वो डर के मारे एक दरख्त के कोने में बैठ जाती है। फिर होता ये है कि कुछ देर के बाद एक शिकारी आता है। और शिकारी का मतलब आप लोगों को पता होगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, शिकारी हंटर को कहा जाता है जो कि निशानेबाजी में बहुत माहिर होते हैं। अब वो चाहे निशानेबाजी तीर अंदाजी से करें या फिर गोलियों से करें, आपको पता है गनों से, तो वो गन लेकर आता है शिकारी। और वो शिकार करने वाला होता है कोयल का, उसी कोयल का जो कोने में छुप कर बैठी हुई होती है, जिसको चील से बहुत डर लग रहा होता है, ईगल से। तो वो अब दोनों खतरों से डर जाती है क्योंकि उसको सामने की दो चीजें नजर आ रही होती है। एक है चील की शक्ल में मौत, दूसरी चीज है गोली की शक्ल में मौत जो कि शिकारी चला रहा है।
تو وہ ڈر کے بیٹھ جاتی کونے میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی کہ اے اللہ اب میں کیا کروں، میرا تو صرف ایک حل رہ گیا کہ یا تو چیل کی غذا بن جاؤں، یا پھر مجھے شکاری کاٹ کے کھا جائے، مطلب وہی کوک کر کے کھا جائے اس طرح سے۔ تو وہ دعا مانگتی ہے کہ کوئی رائے حل نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی بہت مدد مانگتی ہے۔ تو پھر ہوتا ہی ہے کہ نا ایک کھول سے بچھو نکلتا ہے، آئی تھنک بچھو اسکارپین کو ہی کہا جاتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ تو وہ جو بچھو ہوتا ہے وہ نکل کے ہنٹر کی ٹانگ پہ کاٹتا ہے، اور جب وہ کاٹتا ہے تو ہنٹر کی ایسی چیخ نکلتی ہے جس پہ جو ہے نا چیل بھی ڈر جاتی ہے اور چیل اپنا رخ موڑ لیتی ہے، اور وہ ہنٹر جو ہے وہ گولی چلا دیتا ہے۔ تو جب وہ گولی چلاتا ہے تو وہ کس کو جا کے لگتی ہے؟ کوئل کو نہیں بلکہ چیل کو ہی لگ جاتی ہے الٹا۔ تو ایک تو ہنٹر بھی چلا جاتا ہے، اس کا بھی مطلب اس کو بھی بچھو کاٹ لیتا ہے، اور ایگل بھی مر جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ تو اس سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بہت وہ کرتی ہے اور تھینک یو کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ ناشکراپن بھی کریں تب بھی۔ تو اس سے ہمیں بہت سارے مورلز ملتے ہیں۔ سب سے پہلا مورل تو یہ کہ اگر ہم لوگ چھوٹے مطلب وہی بہت ڈارکسٹ آپ کو پتا ہوگا شاید، اس کو کہا جاتا ہے کالے، اگر کوئی کالی جگہ پر بھی ہم لوگ جائیں اور بہت زیادہ ڈارکیسٹ ہمیں ٹنل میں بھی جانا پڑ جائے اور ہم جلے بھی جائیں اور گم بھی ہو جائیں وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مدد بھیجتا ہے، ایک لائٹ بھیجتا ہے جس سے ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے لائٹ، اور پھر ہم وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی شیطان کی سیڑھی سے وہاں سے واپس آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ لائٹ دکھاتا ہے، ہمیں راہ حل دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ بالکل سالار، بہت اچھی آپ نے سٹوری سنائی ہے۔ اس میں مورل لیسن ہمیں یہ ملا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، جب بھی آپ مشکل میں پھنس جائیں تو آپ نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی ہر وقت آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا برڈ ہے، وہ بھی مصیبت میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے بڑے بڑے ایول سے، بڑے بڑے دشمنوں سے اسے بچا لیا، کیونکہ اس کا فیتھ تھا نا، اس کا پکا یقین تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے سے پہلے، ٹو نو اللہ یو مسٹ فرسٹ نو یور سیلف، کہ اپنے آپ کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا آپ پہچانیں گے تو پھر ہی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ میسنجر آف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیٹ ٹو نو اللہ ان پراسپیرٹی اینڈ یو ول نو کہ وہ ہی ول نو یو ان ایڈورسٹی، کہ آپ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تنگ حالات میں آپ کو یاد رکھیں گے۔ تو جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور پھر اگر آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیں گے۔ اور اس میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتی ہوں، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بخاری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ فرمایا ہو، ٹھیک ہے؟ ایک تو قرآن پاک ہوتا ہے نا کہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوا تھا، اور ایک حدیث قدسی تھی جو کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے تھے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا ہے، مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میرا بندہ مزید نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ کوشش کرتا رہتا ہے فرائض کی ادائیگی سے، پھر نوافل بھی ادا کرتا ہے، نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی، یعنی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا عالم دیکھیں آپ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کوئی پناہ مانگے، کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور اس چیز سے پناہ دیتا ہوں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے
کہ ہم جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، ہم فرائض جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ، حقوق العباد، جو جو فرائض ہم پہ عائد کیے ہیں ہم وہ ادا کریں، اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نوافل ادا کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نوافل ادا کیا کرتے تھے، جیسے تہجد پڑھتے تھے. تو اس سے اللہ تعالیٰ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اور جو ولی اللہ ہیں، ٹھیک ہے، سورہ یونس میں ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ایماندار اور متقی ہیں. تو اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. تو اسی لیے جو اللہ کا دوست ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب ہم اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. ایک اور بھی حدیث شریف ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، میں بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا. یعنی کہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمارا یہ پیشن ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، میں بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا. تو یہ ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے. جی جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا. تو اب ہم لوگ اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آپ لوگوں کو آئی تھنک مورا مل گیا ہوگا، آئی ہوپ سو، اور آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. تو اگین تھینک یو ویری مچ باسکا آنٹی. جی جزاک اللہ خیر سالار. ٹھیک ہے، تو پھر ہم لوگ ریپ اپ کرتے ہیں اپنا سیشن. جزاک اللہ خیر ان کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.